ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة في القربى. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام اور عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا امام الانبیاء، دونوں جہاں کے دولہا ارواحنا فدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. دل تو ہے آل محمد کی محبت کا مقام، دین ہے سارے صحابہ کا مکمل احترام. رافضیت، خارجیت، ناصبیت سب ہے حرام. رافضیت، خارجیت، ناصبیت، ساتھ وہابیت بھی. رافضیت، خارجیت، ناصبیت، وہابیت سب ہے حرام. اہل سنت ہیں حقیقت میں محمد کے غلام. رافضیت، خارجیت، ناصبیت، وہابیت سب ہے حرام. اہل سنت ہیں حقیقت میں محمد کے غلام. آج کا جو عنوان ہے عزت اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم و سادات کرام کے احکام اور امام احمد رضا. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، خالق کائنات جل وعلا ارشاد فرماتا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. تم فرماؤ، یعنی محبوب تم فرماؤ، میں اس پر، یعنی جو میں نے تم تک تبلیغ کی، دین پہنچایا، اللہ کا کلام پہنچایا، تمہیں دیا، تو اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. یعنی ایسا نہیں کہ میں نے اللہ کا دین لا کے دیا تو اب کچھ مجھے بدلہ دو، اجرت دو. ایسا نہیں کہ میں نے قرآن پہنچایا تو تم مجھے کوئی اجرت دو. اللہ نے محبوب سے کہا کہ محبوب تم کہہ دو میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا. الا المودۃ فی القربى، مگر قرابت کی محبت، یعنی میرے رشتہ داروں کی محبت. اس لیے کہ دین جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا کیا، قرآن جو عطا کیا، یعنی پورا دین جو اللہ کے رسول نے ہمیں عطا فرمایا،
کوئی سمجھ سکتا ہے کہ اس پر تو انہوں نے کہا میں اجرت نہیں مانگتا، پھر کہتے ہیں کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ یہ اجرت نہیں ہے، بلکہ جو دین اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمایا، اب یہ دین بچے گا کیسے، اس دین کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تو فرمایا میرے رشتہ داروں سے محبت کرو، اللہ تمہارے دین کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ اجرت نہیں ہے۔ اب اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا صحابہ کرام کوئی بھی ہو، سب کی محبت کا ایک دائرہ ہے، ایک لمٹ ہے۔ اگر اس دائرے تک ان سے محبت کی جائے تب تو درست ہے، اور اگر انہیں ان کے مقام سے بڑھا کر کے محبت کی جائے تو یہ محبت نہیں کہلاتی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اہل بیت سے محبت کر رہے ہیں، ہم صحابہ سے محبت کر رہے ہیں، اب جس طرح چاہے محبت کریں۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہمارے آقا علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھ سے اس طرح محبت نہ کرو جس طرح عیسیٰ کے ماننے والوں نے ان سے محبت کی، کہ عیسیٰ کے ماننے والوں نے اتنی محبت کی کہ معاذ اللہ انہیں خدا بنا دیا۔ تو اب آپ مجھے بتائیں، کیا وہ عیسائی آج یہ کہہ کر کے حق پر ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم تو عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں؟ ہرگز وہ حق پہ نہیں ہے۔ تم لاکھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کرو، لیکن دوسرا خدا تم نے کیسے بنایا؟ جو مقام عیسیٰ علیہ السلام کا تھا ہی نہیں، تم نے وہ مقام انہیں دے دیا، اس بنیاد پر تم کافر ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی محبت کی لمٹ بیان کی کہ میری محبت کی بھی حد ہے، اور وہ حد کیا ہے؟ مجھ سے بے پناہ محبت کرو، لیکن اس طرح نہ کرنا جس طرح عیسیٰ کے ماننے والوں نے محبت کی ہے۔ اہل بیت اطہار یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین دونوں سے پیار کرنے کی ایک لمٹ ہے، دونوں سے محبت کرنے کی ایک حد ہے۔ کوئی مولا علی سے ایسی محبت نہ کرے کہ معاذ اللہ ان کو رسول اللہ کی نبوت میں پارٹنر بنا دے، تب تو یہ کفر ہے۔ کوئی مولا علی سے ایسی محبت نہ کرے کہ معاذ اللہ یہ کہہ دے کہ اللہ آ کر کے علی کے در پہ جھاڑو لگاتا ہے، معاذ اللہ، یہ کون سی محبت ہے یہ؟ اور کوئی اہل بیت کے ساتھ ایسے الفاظ ہرگز نہ لے کر کے آئے جو نبیوں کا خاصہ ہو۔ ہرگز اہل بیت اطہار کے ساتھ یا صحابہ کرام کے ساتھ ایسے لفظ نہ استعمال کرے جو نبیوں کا خاصہ ہو۔ جیسے معصوم ہونا یہ نبیوں کا خاصہ ہے۔ آج ہمارے محلے میں مولائی طبقے کا جو فرد ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم معاذ اللہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں۔ جو نبیوں کا خاصہ ہے یعنی ان کے ساتھ خاص ہے، آپ کسی اور کے ساتھ نہیں مان سکتے ہیں، تو وہ اہل بیت ہوں یا صحابہ ہوں، اب نہ ماننا ہی سچی محبت ہے۔ ورنہ کل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہیں گے جو نبیوں کا خاصہ تھا، جو ان کی خاص صفت تھی، میں تو نبی نہ تھا، کیونکہ ہمارے نبی کے بعد اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ اگر خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تم نے میرے لیے وہ صفت کیوں استعمال کی جو نبیوں کا تھا جبکہ میرا تھا ہی نہیں، تو کیا جواب دو گے؟ تو اہل بیت کے ساتھ یا صحابہ کے ساتھ سچی محبت وہی ہے جو شریعت مطہرہ بیان کرتی ہے، جو قرآن بیان کرے، حدیث بیان کرے، اور 1400 سال کے اکابر بزرگان دین بیان کرے اس کو۔ میں بغیر کسی تاخیر کے میں خاص مسئلے کی طرف آتا ہوں۔ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کے ساتھ علیہ
लफ्ज इस्तेमाल करना कैसा है? अंबिया और फरिश्ते, इनके नामों के साथ अलैहिस्सलाम का इस्तेमाल होता है। एक नबी का जिक्र हो तो अलैहिस्सलाम, और कई नबियों का जिक्र हो तो अलैहिमुस्सलाम, यानी उन सब पर सलाम हो। अब ये नबियों का और फरिश्तों का खासा है, इसलिए कि नबी और फरिश्ते यही मासूम है, इनके अलावा कोई मासूम नहीं है। अलैहिस्सलाम का खासा ये नबियों के साथ में है। अंबिया के अलावा जमीन पर और आसमानों में फरिश्ते, इनके अलावा किसी के साथ भी अलैहिस्सलाम या अलैहिमुस्सलाम इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल जायज नहीं है। मैं पूरी तफसील आपके सामने पेश करता हूं। सबसे पहले आप ये ज़हन में रख लें, बहुत सारे ये शोशा फैलाने की कोशिश करते हैं कि अस्सलामु अलैकुम जो हम आपस में एक दूसरे को कहते हैं, इसमें भी तो एक दूसरे पर सलाम भेजा जा रहा है। तो जैसे हम कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम हो, तो इसी तरह तो अलैहिस्सलाम का माना भी होता है अलैहि ही, मतलब उन पर, तो अलैहिस्सलाम उन पर सलाम हो। तो अगर मैं आपसे मिलूं और आपको मैं कहूं तुम पर सलाम हो, तो अगर हम मौला अली के बारे में कहें कि मौला अली अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के बारे में कहें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इसमें हर्ज क्या है? ये मुगालता देने की कोशिश की जाती है। और ये फितना सबसे पहले पाकिस्तान का ताहिर पादरी जो था, पहले जिसको ताहिर कादरी कहते थे, ये नासूर है। नासूर क्या है? ये नासूर। ये तो सरकार ताजुशरी अलैहि रहमत का करम था कि सदियों पहले उस मरदूद के चेहरे से पर्दा उठा दिया था, वरना इतने फितने फैलाता हो। उसकी क्लिप आज भी यूट्यूब पर मौजूद है। उसने ये कहा कि पूरी उम्मत अहले बैत के साथ अलैहिस्सलाम लगाती रही, आज अहले बैत के नामों से अलैहिस्सलाम लगाने को मना किया जाता है। और फिर कहा कि माअज़ल्लाह ये खारजियत का असर है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। यानी जो ये कहे कि अहले बैत के नामों के साथ अलैहिस्सलाम नहीं लगा सकते, ताहिर कादरी का ये कहना कि माअज़ल्लाह उन लोगों में खारजियों का असर पाया जाता है। खारजी यानी अहले बैत के दुश्मन। अब मैं अभी वो हवाला दूंगा कि जरा उस मरदूद ने जो बात कही है, तो क्या हमारे सारे बुजुर्गाने दिन खारजी थे? सब के सब खारजी थे? तो सबसे पहले आप ये समझिए, सलाम की 3 सूरतें। कितनी सूरतें सलाम की? 3 सूरतें। ये जो हम आपस में मिलते हैं ना, और आप हमसे मुलाकात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलाम हो। आप पलट के कहते हैं वालेकुम अस्सलाम, आप पर भी सलाम हो। एक ये, या कभी मिसाल के तौर पर आप मेरे पास कहीं से आ रहे थे, अब जहां से आप आ रहे थे सामने वाले ने कहा आप हजरत के पास जा रहे हैं, तो मेरा भी सलाम पहुंचा देना। अब आप मेरे पास आए और आपने कहा कि हजरत आपको फलां शख्स ने सलाम कहा है। अब यहां शरीयत मुतहरा सलाम का जवाब देने का तरीका यह बताती है कि इस तरह जवाब दिया जाए। अगर आप मुझको डायरेक्ट सलाम करें तो मैं कह दूंगा वालेकुम अस्सलाम, आप पर सलाम। अगर आप किसी का सलाम लेकर के आए तो मैं ये कहूंगा वालैका वालैहिस्सलाम, आप पर भी सलाम और जिसने सलाम भेजा है उस पर भी सलाम। ये जो सलाम हम कहते हैं, इसको कहते हैं सलाम तहियत। क्या कहते हैं? सलाम तहियत। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि यह जायज है कि नाजायज है, कोई इख्तिलाफ नहीं। दूसरी सूरत है सलाम दुआ। कौन सी सूरत है दूसरी? सलाम दुआ। सलाम दुआ उस सलाम को कहते हैं जैसे आपने कोई बहुत अच्छा काम किया
میں نے آپ کے لیے دعا کر دی کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ نے سلام نہیں کیا مجھ کو, آپ نے کوئی اچھا کام کیا. یعنی سلام دعا کہتے ہیں کسی کے لیے سلامتی کی دعا کرنا, اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. تو سلام تحیت میں اور سلام تعظیم میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تیسری صورت بنتی ہے سلام تعظیم کی. کون سی بنتی ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے سب جاننا. تیسری صورت کون سی بنتی ہے؟ سلام تعظیم. سلام تعظیم کہتے ہیں کسی کا نام لینا اور پھر خاص اس کے نام کے پروٹوکول کے لیے, جس کا نام لے رہے ہو, خاص اس کے نام کی تعظیم کے لیے لفظ سلام استعمال کرنا. دونوں سلاموں سے الگ ہوا نہیں. سلام تعظیم میں آپ نے مجھ سے کوئی سلام علام نہیں کیا, نہ کسی کا سلام لے کر کیا, جیسے سلام تحیت ہے. اور میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا بھی نہیں کر رہا ہوں جیسے سلام دعا ہے. سلام تعظیم کہتے ہیں خاص کسی کا نام لینا اور پھر ان کے نام کی تعظیم میں کہ یہ نام پروٹوکول والا ہے, تعظیم والا ہے. اب اس نام کی تعظیم میں علیہ السلام لگانا, تو فرماتے ہیں یہ پروٹوکول یعنی کسی کے نام کے ساتھ لفظ سلام لگانا یہ خاص ہے نبیوں کے ساتھ میں. خاص ہے کس کے ساتھ میں؟ یہ نبیوں کے ساتھ. اب کوئی کہے گا کیا مولا علی کے نام کی کوئی تعظیم نہیں؟ کیا امام حسین کے نام کی کوئی تعظیم نہیں؟ تو ہم پھر یہ کہنا چاہیں گے کیا مولا علی کی وہی تعظیم ہے جو نبیوں کی تعظیم ہے؟ بتاؤ نا. کیا امام حسین کی وہی تعظیم ہے جو نبیوں کی تعظیم ہے؟ ہرگز نہیں. مقام بہت بلند ہے اہل بیت اطہار کا, اور اگر ان کا گستاخ اگر گستاخی میں مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا. لیکن ان کو وہ تعظیم ہرگز نہیں دے سکتے جو تعظیم نبیوں کے ساتھ خاص ہے. اب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی سلام تحیت کیا ہے, سلام دعا کیا ہے, سلام تعظیم کیا ہے. سلام تحیت جو ہم آپس میں کرتے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تو اگر کوئی اہل بیت اطہار کے ساتھ جیسے صحابہ اہل بیت آپس میں ملتے تھے السلام علیکم کہتے تھے, کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سلامتی کی دعا کرتے تھے, اہل بیت صحابہ کے لیے دعا کرتے, صحابہ اہل بیت کے لیے دعا کرتے سلامتی کی, کوئی اختلاف نہیں تھا. لیکن کسی بھی صحابی نے کبھی بھی, نہ ابو بکر صدیق نے کبھی یہ کہا ہو علی علیہ السلام, نہ کبھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو ابو بکر علیہ السلام. اس لیے کہ صحابہ کو بھی معلوم تھا کہ یہ سلام تعظیم ہے. سلام تعظیم یعنی کسی کا نام لو اور پھر اس کے نام کے پروٹوکول کے اندر, اس کے نام کی تعظیم کے اندر لفظ سلام استعمال کیا جائے, یہ خاصہ ہے نبیوں کا بس. اب یہ آپ کو 3 صورتیں میں نے اس لیے سمجھایا کہ مطلقاً جب ہم کہتے ہیں کہ لفظ سلام یہ جائز نہیں ہے تو وہاں سلام تحیت مراد نہیں, سلام دعا مراد نہیں, سلام تعظیم مراد ہوتی ہے کہ یہ جائز نہیں. اب انبیاء کرام علیہم السلام, اب یہ جو ہے بالکل اصل مسئلہ آپ سن لیں. انبیاء کرام علیہم السلام اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کے نام کے ساتھ استقلالن یعنی ابتداءً شروع میں ہی, استقلالن کا مطلب ہوتا ہے شروع میں ہی, علیہ السلام پڑھنا یا لکھنا شرعاً جائز نہیں ہے. کیونکہ ایک تو اسلاف علماء کرام نے, ہمارے بزرگان دین نے علیہ السلام کو انبیاء کرام اور فرشتوں کے ساتھ خاص کیا ہے. تو جو انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص ہو
وہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسرا، انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کے علاوہ کے ساتھ ڈائریکٹ ابتداءً شروع میں ہی استقلالاً علیہ السلام لگانا یہ شیعوں کی علامت ہے، لہذا اس وجہ سے جائز ہے۔ ایک تو یہ ان کا خاصہ ہے، اور جو نبی کا یا فرشتوں کا خاصہ ہوتا ہے ان کے لیے خاص ہوتا ہے۔ خاص تو اسی کو کہتے ہیں نا کہ ان کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہ ہو۔ تو ایک وجہ یہ، دوسری وجہ کہ علیہ السلام جو ہے نبیوں کے علاوہ جو لگاتے ہیں کسی اور کے نام کے ساتھ میں، یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، اس بنیاد پر جائز نہیں۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام اور فرشتوں کی تبعیت میں، یعنی تبعیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نبی پر سلام بھیجو یا پہلے فرشتوں پر سلام بھیجو، ان پر سلام بھیجنے کے بعد پھر اب علیہ السلام پڑھنا یا لکھنا جائز ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ابو بکر علیہ السلام جائز نہیں، ابو بکر علیہ السلام جائز نہیں۔ کیوں؟ ہم ڈائریکٹ ابو بکر پر علیہ السلام لگا رہے ہیں، اور نام کے ساتھ ابو بکر نبی کا نام نہیں ہے، صحابی کا نام ہے، اور علیہ السلام ڈائریکٹ لگانا نام کے ساتھ یہ نبی کا خاصہ ہے۔ ابو بکر علیہ السلام جائز نہیں، لیکن اگر اسی کو ایسے کہا جائے ابو بکر علی نبینا وعلیہ السلام، ابو بکر اور ہمارے نبی اور ابو بکر پر سلام ہو، اب یہ جائز ہے۔ تو ابو بکر پر ہم نے علیہ السلام ڈائریکٹ نہیں لگایا، نبی کی تبعیت میں لگایا، پہلے نبی پہ لگایا پھر ان کے پیچھے ابو بکر پہ لگایا، اب یہ جائز ہے۔ علی علی نبینا علیہ السلام یہ جائز، ڈائریکٹ علی علیہ السلام جائز نہیں۔ اچھا، یہی چیز ہم جو ہے اتحیات کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، پہلے کس پہ درود و سلام بھیجا؟ سرکار علیہ السلام پہ نا، اس کے بعد میں وعلی آلی سیدنا و مولانا محمد۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں تو درود و سلام بھیجا جا رہا ہے، وہاں درود و سلام بھیجا گیا نبی کی آل اولاد پر، لیکن پہلے کس پہ بھیجا گیا؟ نبی پر بھیجا گیا۔ ڈائریکٹ جائز نہیں ہے، نبی پر پیش کر کے جائز ہے۔ یہی اعتراض سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں کسی نے کہا کہ اعلیٰ حضرت نے تو سلام بھیجا ہے، غوث اعظم امام التطاون کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، تو ڈائریکٹ تو غوث پاک پہ سلام بھیجا جا رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام، ڈائریکٹ تو سلام بھیجا جا رہا ہے۔ پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ جائز نہیں، پھر بھیج بھی رہے، تو سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے فرمایا ڈائریکٹ جائز نہیں ہے، پیروی میں جائز ہے۔ پہلے نبی پر سلام بھیجو، پھر نبی کے صحابہ پر بھی بھیج سکتے ہو، آل اولاد پر بھی بھیج سکتے ہو۔ تاج الشریعہ نے کہا، پہلے حضور اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ پہلے نبی پر سلام بھیجا ہے، پھر صحابہ پر سلام بھیجا ہے، اور یہ تو جائز ہے۔ ڈائریکٹ نہیں بھیج سکتے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھانے میں ہی پورا وقت چلا جاتا ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ تو علیہ السلام کسی کے نام کے ساتھ نبیوں کے علاوہ ڈائریکٹ لگانا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ناجائز۔ اور اگر پہلے نبی پر سلام درود و سلام بھیجو اور ان کی پیروی کرتے ہوئے ان کے فوراً بعد کسی صحابی پر یا نبی کی آل پر بھیجا جائے تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ کو ماشاءاللہ سمجھ میں آ گئے۔ اب آئیے اس پہ حوالے دے دیتے ہیں۔ وہ جو خبیث پادری نے کہا تھا کہ اہل بیت کے ناموں کے ساتھ ڈائریکٹ علیہ السلام لگانے سے منع کرنے والوں میں خارجیت کا اثر ہے، تو ہم کہتے ہیں تیرے اندر شیطان کا اثر ہے، تیرے اندر خنزیر کا اثر ہے، تیرے اندر حضرت ڈوگ کا اثر ہے۔
تو زمانے کا ملعون ہے اور فتنے پھیلانے والا شخص ہے۔ آئیے سب سے پہلا حوالے گنتے رہیے گا۔ سب سے پہلا حوالہ فتاوی شامی۔ یہ فتاوی شامی جو ہے یہ 3 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ پہلی کتاب ہے تنویر الابصار، اس کی جو شرح ہے در مختار۔ اب تنویر الابصار جنہوں نے لکھی ہے امام طمرطاشی نے، اب اس کی شرح جو لکھی ہے در مختار امام حسکفی نے، اور اس پر جو کلام کیا ہے رد المحتار امام شامی نے۔ یہ تینوں کتابوں کا مجموعہ جو ہوتا ہے اس کو فتاوی شامی کہا جاتا ہے۔ فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب ہے۔ فتاوی شامی کے اندر لکھا ہوا ہے لا یصلی، یہ کون سا حوالہ ہے؟ پہلا حوالہ ہے نا۔ فتاوی شامی میں لکھا ہے لا یصلی علی غیر الانبیاء ولا علی غیر الملائکہ، درود و سلام بھیجنا نبیوں کے علاوہ اور فرشتوں کے علاوہ پر جائز نہیں ہے۔ میرا جملہ یاد ہے نا؟ جائز کب نہیں ہے؟ بولیے نا کب جائز نہیں ہے؟ ڈائریکٹ اور پیروی کرتے ہوئے جائز۔ کیا لکھا؟ لا یصلی علی غیر الانبیاء ولا علی غیر الملائکہ، نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ پر درود و سلام جائز نہیں، الا مگر بطریق اتباع، پیروی کرتے ہوئے، پیروی کرتے ہوئے جائز ہے، ڈائریکٹ جائز نہیں ہے۔ تو کیا امام طمرطاشی، امام حسکفی، امام ابن عابدین شامی، اور یہ امام ابن عابدین شامی سید ہیں، سید ہیں، یہ حسینی سادات میں سے ہیں۔ تو انہوں نے جو فرمایا کہ ڈائریکٹ جائز نہیں ہے، کیا معاذ اللہ علی کی اولاد میں بھی خارجیت پائی جا رہی تھی؟ کیا علی کی اولاد میں بھی خارجیت پائی جا رہی تھی؟ معاذ اللہ، اگر بریلویوں میں خارجیت پائی جا رہی ہے ان کے کہنے کے مطابق، ورنہ ہم بریلوی نہیں ہیں، ہم اہل سنت و جماعت مسلک اعلی حضرت والے ہیں۔ یہ دیوبندی ہم کو بریلوی کہتا ہے نام بگاڑنے کے لیے۔ ہمارا تعلق اہل سنت و جماعت سے ہے جس کی پہچان مسلک اعلی حضرت ہے، بس۔ اب اسی کی تشریح کرتے ہوئے، یعنی یہ عبارت جو ہے در مختار کی ہے، جو تنویر الابصار کی شرح ہے، عبارت در مختار کی ہے، اسی کی تشریح کرتے ہوئے امام ابن عابدین شامی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بہرحال سلام اور درود یہ انبیاء کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اب امام شامی جو خود مولا علی کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں فلا یقال علی علیہ السلام، نہیں کہا جائے گا علی علیہ السلام، فلا یقال علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا۔ کیوں نہیں کہا جائے گا؟ معلوم ہے نا سب کو، ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے علی علی نبینا علیہ السلام تو کیا ہوگا؟ یہ جائز ہوگا۔ کیوں؟ پہلے علی کے نبی پہ درود و سلام بھیجا، پھر علی پہ درود و سلام بھیجا ہے۔ اور اس کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں، در مختار کی یہ عبارت امام شامی نے بیان کیا۔ اب یہ پہلا حوالہ ہو گیا، اب آئیے دوسرا حوالہ۔ دوسرا حوالہ امام نووی رحمت اللہ تعالی، شرح مسلم کی شرح، امام مسلم کی شرح کرنے والے، جو صحیح بخاری کے بعد کتاب آتی ہے نا مسلم شریف، اس کی شرح لکھی امام نووی رحمت اللہ تعالی۔ ان کی کتاب ہے کتاب الاذکار۔ کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 131 پر امام نووی رحمت اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ پورا ایک باب باندھا ہے، باب سبجیکٹ نمبر 76، یعنی 76 سبجیکٹ نمبر۔ اس سبجیکٹ کا نام جانتے ہو کیا؟ سبجیکٹ کا نام ہے باب الصلاۃ علی الانبیاء وآلہم تبعا لہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے نبیوں پر درود و سلام بھیجنے کے بارے میں اور ان کی آل پر ان کی پیروی میں درود و سلام بھیجنے کے بارے میں، اور یہ جائز ہے نا۔ اب اس کے اندر کیا لکھا؟ امام نووی فرماتے ہیں وَأَمَّا غَيْرُ الْأَنْبِيَاء، رہے نبیوں کے علاوہ، غیر الانبیاء یعنی نبیوں کے علاوہ، رہے نبیوں
اطلاعاً ڈائریکٹ. اب امام نووی کہتے ہیں رہے انبیاء کے علاوہ تو جمہور کا مذہب یہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ پر ڈائریکٹ درود و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے. فلا یقال ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم, تو نہیں کہا جائے گا ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم, جائز نہیں ہے یہ, اس لیے کہ ڈائریکٹ ہے یہ. پھر اس پر کلام کرتے ہوئے آپ نے دوسرے صفحے پہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّلَامُ, یعنی ایک تو درود بھی نہیں بھیجا جائے گا, تو کچھ یار سلام بھیج سکتے ہیں کیا, درود نہیں بھیج سکتے. فرمایا وَأَمَّا السَّلَامُ فقال الشیخ ابو محمد الجوینی من اصحابنا وهو فی معنی السلام, یہ صلاۃ یعنی درود کو سلام سے الگ نہ جانو. فرمایا یہ سلام جو ہے یہ درود کے معنی میں ہی ہے, یہ درود و سلام ایک دوسرے کے معنی میں ہے. فرماتے ہیں اس کا استعمال بھی نہیں کیا جائے گا. اس کے بعد میں کہتے ہیں فلا یقال علی علیہ السلام, تو علی علیہ السلام نہیں کہا جائے گا, اس لیے کہ ڈائریکٹ بھیجا جا رہا ہے. یہ امام نووی کا حوالہ. تو امام نووی بھی خارجی تھے. آئیے تیسرا حوالہ. امام قسطلانی نے یہی بات لکھی ہے, اس وجہ سے میں وہ عبارت نہیں پڑھوں گا جو امام نووی نے لکھی ہے, وہ امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ کے اندر. 3 حوالے ہو گئے. چوتھا حوالہ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہوں نے کتاب لکھی ہے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ, اور یہ وہ کتاب ہے جو بارگاہ رسول علیہ السلام میں مقبول کتاب ہے. یہ خود قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں میں نے اپنی اس کتاب کو بارگاہ رسول میں دیکھا ہے. میں نے الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ. اب ذرا اس کتاب کا فیصلہ سنیں جو کتاب بارگاہ رسول میں موجود ہے. امام قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 83 84 85 کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں قال القاضی وفقہ اللہ, قاضی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے. کیا فرماتے ہیں؟ عامت اہل العلم, اہل علم متفقون, اہل علم اس بات پر متفق ہیں نبیوں کے علاوہ سلام نہ بھیجا جائے. اور ابن عباس سے روایت کیا گیا کہ ابن عباس حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہو لا تجوز الصلاۃ علی غیر النبی, نبی کے علاوہ پر درود و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے. وروی عنہ, اور عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے لا تنبغی الصلاۃ علی احد الا النبیین, نبیوں کے علاوہ کسی پر بھی درود و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے. یہ قاضی ایاز نے فرمایا. اور اس کے بعد میں صفحہ جو ہے 84-85 پر قاضی ایاز فرماتے ہیں جائز کیوں نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اس وجہ سے جائز نہیں ہے کہ وَإِنَّمَا أَحْدَثَتْهُ الرَّافِضَةُ وَالْمُتَشَيِّعَةُ فِي بَعْضِ الْأَئِمَّةِ, کہ رافضی اور شیعہ یہ اماموں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں, اس بنیاد پر یہ جائز نہیں ہے کہ ان سے مشابہت ہے. تو شفا شریف کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبیوں کے علاوہ کے ساتھ میں درود و سلام کا لفظ ڈائریکٹ استعمال کرنا جائز نہیں ہے. امام بدر الدین عینی, 4 حوالے ہو گئے. 5واں حوالہ امام بدر الدین عینی, ان کی کتاب ہے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری. بخاری شریف کی شرح امام بدر الدین عینی نے لکھی اور یہ شرح ہے عمدۃ القاری. اس کی جلد نمبر 9 صفحہ 136. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں وقال ابو حنیفہ و اصحابہ, امام اعظم ابو حنیفہ. کون امام اعظم ابو حنیفہ؟ جن کی ہم پیروی کرتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے ساتھیوں نے یعنی امام یوسف, امام محمد, عبداللہ ابن مبارک, یہ تمام کے تمام امام اعظم کے شاگرد. فرمایا امام اعظم اور ان کے ساتھی ومالک والشافعی, امام مالک اور امام شافعی, والاکثرون اور اکثر ائمہ, جمہور ائمہ کیا فرماتے ہیں؟ انہو لا یصلی علی غیر الانبیاء, کہ نبیوں کے علاوہ پر درود و سلام جائز نہیں ہے. علیہم الصلاۃ والسلام استقلالا, یعنی ڈائریکٹ جائز نہیں ہے. فلا یقال, تو نہیں کہا جائے گا اللہم صلی علی آل ابی بکر, اے اللہ ابو بکر کی آل پر درود بھیج. وعلی آل عمر, اے اللہ عمر کی آل پہ درود بھیج. وعلی آل عثمان, وعلی آل علی ابن ابی طالب, یہ سب نہیں کہا جائے گا اس لیے کہ ڈائریکٹ بھیجا جا رہا ہے. ولکن یصلی علیہم طبعا,
لیکن ہاں ان کی پیروی کرتے ہوئے یعنی نبی کی پیروی کرتے ہوئے درود و سلام بھیجنا جائز ہے. یہ امام بدر الدین عینی کا فیصلہ ہے. تو ہم نے دیکھو آپ درود ابراہیمی میں بھی رسول پاک کی آل پہ درود بھیجا لیکن پہلے نبی پہ درود بھیجا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد, پھر کہا وعلی آل سیدنا و مولانا محمد. اور یہ درود ابراہیمی وہاں بھی کہتے ہیں ہم صرف درود ابراہیمی پڑھتے اس لیے کہ یہ وہی درود ہے جو رسول اللہ نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. خیر یہ کلمات رسول پاک علیہ السلام نے پڑھنے کے لیے عطا فرمایا. تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو درود رسول پاک علیہ السلام نے خود پڑھنے کو عطا فرمایا اس درود میں بھی نبی نے اپنی آل پر ڈائریکٹ درود بھیجنے کو نہیں فرمایا, پہلے اپنے آپ پہ درود بھیجوایا, بعد میں اپنی آل پہ درود بھیجوایا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ کتنے حوالے ہو گئے؟ 6 ہو گئے کہ 5 ہو گئے؟ کتنے حوالے ہو گئے؟ 5 حوالے ہو گئے. چھٹا والا عقائد کی کتاب ہے شرح عقائد کی شرح النبراس علامہ عبدالعزیز قرہاروی رحمۃ اللہ تعالی کی لکھی ہوئی, صفحہ نمبر 10. علامہ قرہاروی عقائد کی کتاب کے اندر جو عقیدے کی کتاب ہوتی ہے اور عقیدے کی کتابوں میں وہی باتیں لکھی جاتی ہیں جو بہت زیادہ اہم ہوا کرتی ہیں. وہ عقیدے کی کتاب میں ہے لا یجوز التسلیہ والتسلیم, تسلیہ یعنی درود والتسلیم یعنی سلام. لا یجوز جائز نہیں ہے التسلیہ درود والتسلیم سلام علی غیر الانبیاء, نبیوں کے علاوہ پر درود و سلام جائز نہیں ہے. کب؟ استقلالا ڈائریکٹ جائز نہیں ہے. من اہل السنہ, اہل سنت کے یہاں, خلافا للروافض برخلاف رافضی شیعوں کے. فإنهم يصلون ويسلمون على اہل البیت, کیونکہ رافضی شیعہ ڈائریکٹ اہل بیت اطہار پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور یہ جائز نہیں ہے. لہذا اہل سنت کے یہاں مذہب و مسلک یہ ہے کہ نبیوں کے علاوہ پر ڈائریکٹ درود و سلام بھیجنا جائز نہیں ہے, لیکن اگر پہلے نبی پر درود و سلام بھیجا جائے بعد میں نبیوں کے علاوہ چاہے صحابہ ہو یا اہل بیت تو اب کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی, ملا علی قاری جنہوں نے امام اعظم کی کتاب فقہ اکبر کی شرح لکھی ہے, اسی فقہ اکبر کی شرح کے اندر ملا علی قاری صفحہ نمبر 166-167 پر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں لا یصلی علی غیر الانبیاء والملائکہ, نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ پر درود و سلام نہیں بھیجا جائے گا. ومن صلی علی غیرہم, اور جس نے ان پر درود و سلام بھیجا الا علی وجہ التبعیہ, یعنی ان پر درود و سلام بھیجا مگر پیروی کرتے ہوئے نہیں, یعنی ڈائریکٹ درود و سلام بھیجا, تو فرماتے ہیں فَهُوَ غَالٍ مِّنَ الشِّيعَةِ الَّتِي نُسَمِّيهَا الرَّوَافِض, یہ غالی شیعوں کا طریقہ ہے جن کو ہم رافضی کہتے ہیں. ڈائریکٹ درود و سلام بھیجنے والوں کو ملا علی قاری نے فرمایا کہ ہم انہیں رافضی کہتے ہیں, رافضی. اس کے بعد میں کہتے ہیں کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان السلام تحیت اہل الاسلام, کہ یہ جو سلام ہے یہ مسلمانوں کے یہاں سلام تحیت ہے. یہ اور میں نے شروع میں بتایا یہ مسلمانوں کے یہاں سلام تعظیم ہے, اور یہ سلام تعظیم ڈائریکٹ جائز نہیں ہے کسی کے نام کے ساتھ میں. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نہ کہا جائے. یہ ملا علی قاری کا حوالہ ہو گیا. اس کے بعد میں 8واں حوالہ من یکفر ولا یشعر, جو کفر کرتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کافر ہو گیا ہے, اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. من یکفر ولا یشعر, امام زین الدین قاسم کی کتاب صفحہ نمبر 31, آپ ارشاد فرماتے ہیں وفی خلاصۃ الفتاوی, یہ ایک کتاب ہے خلاصۃ الفتاوی میں ہے اور اجناس میں, قال ابو حنیفہ لا یصلی علی غیر الانبیاء والملائکہ صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین الا تبعا, نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ پر درود و سلام جائز نہیں ہے مگر انڈائریکٹ, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ پیروی کرتے ہوئے. اور جس نے نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ پر لا علی وجہ التبعیہ, یعنی پیروی کرتے ہوئے درود و سلام نہ بھیجا, ڈائریکٹ درود و سلام بھیجا, فرماتے ہیں فَهُوَ غَالٍ فِي الشِّيعَةِ الَّتِي نُسَمِّيهَا بِالرَّوَافِضِ, وہ غالی شیعہ ہیں جن کو ہم رافضی کہتے ہیں. اب بتاؤ یہ سارے بزرگان دین فیصلہ کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ درود و سلام بھیجنے والا رافضی ہے, اور یہ خبیث پادری کہتا ہے کہ جو روکے وہ خارجی ہے.
جو روکے وہ خارجی ہے. اب آئیے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے جد الممتاع. اب یہ وہی کتاب ہے جو تنویر الابصار امام طبرتاشی کی ہے، اور اسی تنویر الابصار کا جو حاشیہ ہے جس کو در مختار کہا جاتا ہے امام حسکفی کی، اسی در مختار پر کلام کیا ہے رد المحتار امام ابن عابدین شامی کی، اور پھر اسی رد المحتار پر اعلیٰ حضرت نے کلام کیا ہے جس کا نام ہے جد الممتاع. تنویر الابصار، در مختار، رد المحتار، پھر امام احمد رضا نے اسی پر کلام کیا جد الممتاع. اب جد الممتاع کے اندر وہ جو عبارت پیش کی تھی میں نے ابن عابدین شامی کی، اسی پر اعلیٰ حضرت نے کلام کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جد الممتاع کی جلد نمبر 7 صفحہ 241 پر امام احمد رضا نے لکھا وَصَرَّحَ عَلَى الْقَارِي، یعنی ملا علی قاری نے فی شرح الفقہ الاکبر، ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر اس بات کی وضاحت کر دی ان قول علیہ السلام لسیدنا علی کرم اللہ وجہہ من شعار الروافض، کہ اعلیٰ حضرت نے جد الممتاع میں لکھا کہ ملا علی قاری نے شرح فقہ اکبر کے اندر لکھا کہ سیدنا مولا علی کے ساتھ میں علیہ السلام لکھنا وجہہ، یعنی ان کے ساتھ میں یہ لکھنا من شعار الروافض، رافضیوں کا طریقہ ہے. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ رافضیوں کا طریقہ پسند کرتے ہیں یا سنیوں کا طریقہ پسند کرتے ہیں؟ رافضیوں کا پسند ہے کہتے رہیے، نہیں پسند ہے تو فقیر نے بیان کر دیا، ہوش آئے تو بہتر ہے، نہیں آئے تو پھر کوئی علاج نہیں نا اس کا. تو فتاوی رضویہ شریف، یہ 9 حوالے ہو گئے، 10واں حوالہ عطا دے رہا ہوں. فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 پر صفحہ 388 اور 390 پر، یہ فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد ہے، 388 اور 390. اب 388 پر اعلیٰ، اب جو کتاب میرے پاس میں نہیں تھی اس کے میں نے PDF سے دکھایا، اور جو کتاب ہے وہ یہاں لے کے آ گیا میں. فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد صفحہ 388 اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غیر انبیاء و ملائکہ علیہم الصلاۃ والسلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں. تو اعلیٰ حضرت بھی خارجی ہے، میں سنی بچا کون پھر. اب اعلیٰ حضرت بھی فرماتے ہیں کہ بالاستقلال، اور ہم نے بھی تو یہ کہا نا ڈائریکٹ جائز نہیں، انڈائریکٹ جائز ہے. بالاستقلال کہتے ہیں ڈائریکٹ کو، اور یہ تو سارے بزرگوں نے لکھا کہ جائز نہیں ہے. صفحہ 390 پر اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صلاۃ و سلام بالاستقلال انبیاء ملائکہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، ہاں بتبعیت یعنی انڈائریکٹ جائز ہے. یہ تو ہم نے بیان کیا اور یہی سارے بزرگوں نے بیان کیا. اعلیٰ فرماتے ہیں جیسے اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، امام احمد رضا نے درود و سلام پیش کر کے بتا دیا. اور فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہم کے لیے رضی اللہ عنہ کہا جائے، اولیاء علماء کو رحمت اللہ علیہ کہا جائے، اور اگر رضی اللہ عنہم بھی کہا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی اگر صحابہ کے لیے کوئی رحمت اللہ کہے اور اولیاء کے لیے رضی اللہ کہے تو بھی کوئی حرج نہیں. بہتر یہ ہے کہ انبیاء کے لیے علیہ السلام کہا جائے، یہ ان کا خاصہ ہے، اور جو صحابہ ہیں اور اہل بیت ہیں اولیاء ہیں ان کے لیے رضی اللہ عنہ یا رحمت اللہ علیہ استعمال کیا جائے گا. یہ فتاوی رضویہ شریف کا حوالہ ہو گیا. بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی حضور صدر الشریعہ جلد نمبر 3 صفحہ حصہ نمبر 16 صفحہ نمبر 465. اب 465 پر حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہنا یہ انبیاء و ملائکہ علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے. یہ سارے حضرات کہتے ہیں ان کے ساتھ خاص ہے، اور جو نبیوں کے ساتھ خاص ہو نبیوں کے علاوہ کے لیے جائز نہیں ہوتا ہے. فرماتے ہیں خاص ہے، مثلا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام، نبی اور فرشتے کے سوا کسی دوسرے کے نام کے ساتھ یوں نہ کہا جائے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے. اگر آپ کہیں گے علی علیہ السلام تو جس کو پتا نہیں ہوگا کہ علی کسی صحابی کا نام ہے تو وہ کہے گا کہ یار یہ بھی کسی نبی کا نام ہوگا، معاذ اللہ رب العالمین. تو جبکہ آپ صحابی کا نام لے رہے ہیں اور سننے والا جانتا نہیں تھا وہ نبی سمجھ گیا، تو بتاؤ یہ کتنا بڑا جو ہے فساد لازم آئے گا کہ نہیں لازم آئے گا.
امجدیہ کے اندر، یہ مفتی علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ کی دوسری کتاب ہے فتاوی امجدیہ، فتاوی امجدیہ کی جلد نمبر 4 صفحہ 244 پر، اب صفحہ 244 کا حوالہ آپ ذرا دیکھیں کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ صفحہ 244 فرماتے ہیں یہ سلام جو نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے یہ سلام تحیت نہیں۔ سلام تحیت کون سا ہے جو ہم ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں؟ یہ والا جو نام کے ساتھ لگاتے کون سا سلام ہے؟ سلام تعظیم۔ فرماتے ہیں یہ سلام تحیت نہیں جو باہم ملاقات کے وقت کہا جاتا ہے یا کسی کے ذریعے سے کہلایا جاتا ہے، بلکہ اس سے مقصود یعنی یہ جو علیہ السلام ہے اس سے مقصود صاحب نام کی تعظیم ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام نام والے کی تعظیم ہے، اور جو نام والے کی تعظیم ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلام تعظیم۔ فرماتے ہیں عرف اہل اسلام نے اس سلام کو انبیاء اور فرشتوں کے ساتھ خاص کر دیا ہے، مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، لہٰذا غیر نبی اور فرشتوں کے علاوہ کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حضور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی کا فیصلہ۔ فتاوی فیض الرسول، فتاوی فیض الرسول فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، ان کی کتاب فتاوی فیض الرسول جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 267۔ اب یہ ذرا آپ دیکھیں فتاوی فیض الرسول کے اندر بھی وہی بات لکھی ہے، اور امام حسین علیہ السلام کہنا جائز ہے یا نہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، لیکن جمہور علماء یعنی زیادہ تر علماء کا مذہب یہ ہے کہ استقلالاً ڈائریکٹ و ابتداءً، یعنی اس کو بھی ڈائریکٹ ہی کہتے ہیں، شروع میں ڈائریکٹ، فرماتے ہیں استقلالاً ابتداءً نہیں جائز ہے، اور اتباعاً یعنی انڈائریکٹ جائز ہے، یعنی امام حسین علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے۔ اور اگر اس طرح کہا جائے امام حسین علی نبینا وعلیہ السلام، فرماتے ہیں یہ جائز ہے، اس لیے کہ امام حسین پہ بعد میں سلام بھیجا، پہلے ان کے نانا پہ سلام بھیجا ہے، اب یہ جائز ہے۔ یہ فتاوی فیض الرسول کے اندر 14واں حوالہ وقار الفتاوی کا ہے۔ وقار الفتاوی کے اندر یہ 14واں حوالہ جو ہے موجود ہے، یہ مفتی وقار الدین جو پاکستان سے ان کا تعلق تھا، مفتی اعظم پاکستان مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بارگاہ میں ایک سوال آیا۔ سوال یہی تھا کہ آپ جو لوگ یہ پڑھتے ہیں مرشدی شاہ احمد رضا خان فیضیاب کمالات حسن رضا جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، وقت آیا تو جنت کا رستہ لیا، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام، یعنی اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں۔ تو سوال کرنے والے نے سوال کیا کیا غیر نبی پر یہ سلام بھیجنا ہوگا نہیں؟ یعنی امام احمد رضا بھی تو نبی نہیں نا، تو یہ ان پہ سلام بھیجا جا رہا ہے۔ تو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام پر صلاۃ و سلام بھیجنے کے بعد انڈائریکٹ دوسروں پر درود و سلام بھیجنا جائز ہے، انڈائریکٹ۔ اور یہ جب ہم پڑھتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ ہو یا جو بھی اس طرح سے کسی اور کی شان میں، تو پہلے پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ یہ 14 حوالے جو میں نے دے دیے، 14 حوالے، ان تمام کتابوں کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے، ڈائریکٹ جائز نہیں ہے، انڈائریکٹ جائز ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ابھی آپ کو؟ اب بتاؤ یہ سارے کے سارے خارجی اثر والے تھے؟ یہ سب کے سب خارجی تھے معاذاللہ؟ ہرگز نہیں۔ اہل بیت سے محبت کرنے کا یہی سنی طریقہ ہے، یہ سنی طریقہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اہل بیت اطہار کی تعظیم اور ان کے احکام کی طرف۔ ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وسلم۔ اب میں شروعات کرتا ہوں فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22، کیونکہ عنوان ہے نا عزت اہل بیت اور احکام سادات اور فتاوی امام احمد رضا۔ تو آج ہم جو ہے کیونکہ کل کا ہمارا عنوان ہے شان اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور پھر کر انشاءاللہ تعالی ہم اہل بیت کی شان ایسے بیان کریں گے کہ دیکھنا پتہ چل جائے گا کہ اس طرح کی شان سنی ہی بیان کرتا ہے، کھٹمل کبھی نہیں بیان کر سکتا ہے۔
انشاءاللہ تعالی. لیکن آج ہم فتاوی رضویہ شریف سے پیش کرتے ہیں. فتاوی رضویہ شریف کی، کیونکہ جو میں بات آج کہنے والا ہوں پہلے امام احمد رضا کی کتاب سے میں بتا دوں کہ امام احمد رضا اہل بیت اطہار کی عزت کرنے والے تھے، ان کی تعظیم کرنے والے. فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد ہے. 22ویں جلد میں صفحہ نمبر 424 پر، فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد صفحہ 424 پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے ایک حدیث لکھی ہے. قرآن پاک میں جو اللہ نے فرمایا نا کہ میرے محبوب کو کہہ دو کہ میرے رشتہ داروں سے محبت کرو. اب رسول پاک علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس کو 424 پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا. اس کو اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ لوگ سننے کو تیار ہیں کہ نہیں سننے کو تیار ہیں؟ تیار نا؟ ٹھیک ہے. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا الزموا مودتنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو، لازم کر لو اپنے ساتھ میں. کس کی محبت؟ ہم اہل بیت کی محبت لازم پکڑو. فَإِنَّهُ، اچھا لازم کیوں پکڑے؟ کیا فائدہ ہوگا؟ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فائدہ ہی فائدہ ہے. فَإِنَّهُ من لقي الله وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا. اب ذرا کوئی سمجھا جو سب سبحان اللہ بولے؟ عربی ہے نا، ابھی تو میں نے ترجمہ کیا ہی نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ کی آواز آئی اس لیے کہ نام اہل بیت اطہار کہا گیا ہے جو یہاں پہ، تو سب کو سمجھ میں آ گیا کہ اہل بیت کی محبت کی بات ہو رہی ہے. تو آگے بھلے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن فائدے کی ہی بات ہو رہی ہے، اور اس لیے کہہ دیا سبحان اللہ. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑے گا، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا. فرمایا جو اہل بیت، ہم اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑے تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا. ہماری شفاعت سے کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. والذی نفسی بیدہ لا ينفع ابدا عملہ الا بمعرفت حقنا. میرے آقا نے فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی قسم اللہ کی، کسی بندے کو اس کا عمل فائدہ ہرگز نہیں دے گا جب تک وہ ہم اہل بیت کا حق نہیں پہچانے گا. یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ بیان فرما رہے ہیں. اب بتاؤ کیا ایسا بندہ اہل بیت کا گستاخ ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ رب العالمین. لیکن اب وہ تو بیان کرنا پڑے گا نا جو شریعت مطہرہ بیان کرنے کو کہہ رہی ہے. اب دوسری حدیث بھی یہی پر جو ہے لگے سماعت فرما لیں. فتاوی رضویہ شریف کی 23ویں جلد میں صفحہ 254 پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، جس کو پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو. اب یہ برکت دو طرح سے، ایک ظاہری بھی ہو سکتی ہے، باطنی بھی. ظاہری جیسے آپ کی عمر اللہ بڑھا دے، 50 سال کے 60 کر دے، 70 کر دے. باطنی طور پر کہ آپ کی عمر 50 سال ہی ہو لیکن آپ ان 50 سالوں میں وہ کام کر لے جائیں جو بندہ 100 سالوں میں کر سکتا ہے. وہ یہ برکت تو دونوں طرح سے برکت ہو سکتی ہے. اب میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من احب ان یبارک لہ فی اجلہ، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو، وَأَن يُمَتِّعَهُ اللَّهُ بِمَا خَوَّلَهُ، اور جس کو یہ پسند ہو کہ خدا اسے اپنی دی ہوئی نعمت سے بہرہ مند کرے، یعنی جو اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں. بہت سارے حضرات کو نعمت تو مل جاتی ہے لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتے نا. آپ کو صرف ایک مثال دے دیتا ہوں. کتنے حضرات ایسے ہیں جن کے پاس میں کثیر مال موجود ہے لیکن کوئی ایسی بیماری لگی ہے کہ وہ کچھ اچھا کھا نہیں سکتے ہو. ہے نعمت لیکن فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ عمر میں برکت ہو اور جس
کو یہ پسند ہو کہ جو اللہ نے نعمت دی ہے اس سے فائدہ اٹھائے، تو کیا کریں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک کام کرو، عمر میں برکت بھی ہوگی اور اللہ کی دی ہوئی نعمت سے فائدہ بھی اٹھاؤ گے۔ یا نبی کیا کام ہے؟ میرے آقا وہ کون سا کام ہے؟ فرمایا فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنَةً، میرے بعد میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرو، اللہ عمر میں برکت بھی دے گا اور نعمتوں سے فائدہ بھی عطا فرمائے گا۔ میری اہل بیت سے اچھا سلوک کرو۔ اچھا، یہ تو فائدہ ان کو مل گیا جو اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کریں، اور جو دشمن ہیں ان کا کیا؟ فرمایا وَمَن لَّمْ يَخْلُفْنِي فِيهِمْ، اور جو ایسا نہ کرے، یعنی میری اہل بیت اطہار سے اچھا سلوک نہ کرے، میرے آقا نے فرمایا بَتَکَ امرہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی عمر سے برکت کو ختم کر دے گا، ختم کر دے گا، یا تو زندہ رہے گا تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ فرمایا ایک تو برکت ختم کر دے گا، وَوَرَدَ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ، اور اللہ نے فرمایا، رسول پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اور جو میری اہل بیت سے محبت نہ کرے، میری اہل بیت سے اچھا سلوک نہ کرے، قیامت میں میرے سامنے کالا منہ لے کر کے آئے گا۔ وہ کون سا منہ لے کر کے آئے گا؟ کالا منہ لے کر کے آئے گا۔ ہم اس لیے کالا کہتے ہیں کہ حضور نے بھی کالا کہا ہے۔ اب یہ حدیث پاک جس میں فرمایا کہ اہل بیت سے محبت کرنے پر اللہ عمر میں بھی برکت عطا فرماتا ہے اور دی ہوئی نعمتوں سے اللہ تبارک و تعالی تمہیں فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا فرماتا ہے۔ اب یہ دو حدیثیں آپ نے سماعت فرما لی، اب میں ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، سادات کرام کے احکام جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے بیان کیا، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد کے اندر، فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد۔ اب یہ جو بات اعلیٰ حضرت لکھ رہے ہیں نا، بہت دھیان سے سنیں آپ، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جو بات لکھنے جا رہے ہیں، آج جو ایک نظریہ یہ دیا جاتا ہے، اب ہم سید صاحب ہیں، ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے، ہمارے برابر کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اب وہ سید صاحب عالم صاحب کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، مفتی صاحب کو بھی کچھ نہیں سمجھتے ہیں، کیوں؟ ان کا ایک نظریہ بیٹھا ہوا ہے، ہم سید صاحب ہیں تو ہم ہی سب کچھ ہیں۔ اب ہمارے سامنے کوئی کچھ حیثیت نہیں رکھتا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اب یہ جو بات میں کہنے لگا ہوں، اگر اعلیٰ حضرت کا حوالہ نہیں دیتا تو کل تو دور کی بات ہے، مجھ کو ابھی خارجی کہہ دیا جاتا، ابھی فوراً خارجی کہہ دیا جاتا کہ میں خارجی ہو گیا اور اہل بیت کا دشمن بن گیا، لیکن اصل میں میری پیٹھ پر ہاتھ امام احمد رضا کا ہے۔ اگر فتویٰ کسی نے لگایا تو یہ فتویٰ مجھ تک باقی نہیں رہے گا، امام احمد رضا تک کے جائے گا۔ اور امام احمد رضا کی ذات وہ ذات ہے جن کو مارہرہ کے سیدوں نے کہا تھا کہ آپ تو ہمارے گھرانے کے ہیں، آپ تو ہمارے گھرانے کے ہیں، تو کیا سید خارجی کو بھی کہے گا میرے گھرانے کے ہو؟ اب یہ بات آپ ذرا سنیں، جلد 29 صفحہ 273، بہت اہم بات ہے یہ، صفحہ 273 سوال کیا گیا، سوال یہ ہے کہ ایک بندہ زید ہے، کسی کا نام ہو تو اپنے اوپر نہ سمجھے، یہ مثال دی جا رہی ہے۔ ایک بندہ کون ہے؟ زید۔ دھیان سے سنیے گا، بہت اہم مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جتنے بھی حضرات بیٹھے ہیں۔ ایک بندہ زید ہے، کہا گیا اللہ کے فضل سے زید کسی دینیات ضروری کا انکار نہیں کرتا، یعنی جو چیزیں دین میں ضروری ہیں کسی کا انکار نہیں کرتا ہے۔ انکار کرنا تو دور کی بات ہے، شک بھی نہیں کرتا ہے، بلکہ جو بندہ شک کرے دین کی ضروریات میں، زید اس کو کافر و مرتد جانتا ہے۔ اتنا اچھا بندہ ہے زید، اتنا اچھا بندہ ہے کہ دین کی ساری ضروریات کو مانتا ہے، لیکن ایک گڑبڑ ہے۔ کتنی گڑبڑ ہے؟ ایک گڑبڑ ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگرچہ افضل الناس بعد الانبیاء، یعنی لوگوں میں سب، ناس کا مطلب لوگ، اس کا عقیدہ یہ ہے زید کا کہ ابو بکر صدیق
لوگوں میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ہیں، لیکن کوئی عام نہیں مگر اس میں سے بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے۔ تو زید کا یہ کہنا ہے کہ اس ناس سے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما الگ ہے، یعنی ابو بکر صدیق لوگوں میں سب سے افضل ہیں، لیکن یہ جو لوگ ہیں ان لوگوں میں حسنین کریمین نہیں آتے ہیں، ابو بکر صدیق حسنین کریمین کے علاوہ افضل ہیں، مان اللہ۔ یہ باقی سب چیزوں کو مانتا ہے، لیکن گڑبڑی کہاں ہے؟ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے نا، ابو بکر صدیق افضل الناس، لوگوں میں سب سے افضل ہے، وہ کہتا ہے اس ناس سے حسنین کریمین الگ ہیں۔ اب کیوں کہتا ہے؟ دلیل کیا دے رہا ہے؟ آج بھی جو ہے تکا مارا جاتا ہے، آج بھی وہی تکا اس نے مارا، کہتا ہے وجہ یہ ہے کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ہیں یہ شہزادگان دودمان نبوت ہیں، یعنی رسول پاک کے شہزادے ہیں۔ بے شک شہزادے ہیں، اور شہزادے ایسے ہیں جن پر سب کے شہزادے قربان ہو جائیں، کوئی معمولی شہزادے نہیں۔ تو یہ جو زید ہے یہ کہتا ہے کہ ناس ابو بکر افضل ہیں سارے لوگوں میں، لیکن اس ناس سے حسنین الگ ہیں، حسنین سے افضل نہیں ہے۔ کہتا ہے اس وجہ سے کہ حسنین کریمین جو ہیں یہ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اور خلفائے اربعہ جو ہیں یعنی چاروں خلفاء، مولا صدیق اکبر سے لے کر کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ، چاروں خلفاء یہ جو ہیں رسول پاک کے وزیر ہیں۔ کون ہیں؟ وزیر ہیں۔ اب وہ تکا مار رہا ہے کہ دیکھو حسنین کریمین کیا ہیں؟ رسول اللہ کے شہزادے ہیں، اور یہ چاروں کیا ہیں؟ رسول اللہ کے وزیر ہیں۔ تو کہتا ہے وزیروں سے شہزادوں کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے۔ آپ بادشاہوں کے دربار میں دیکھیں نا، جو بادشاہوں کے یہاں وزیر ہوتے ہیں اور جو بادشاہوں کا بیٹا ہوتا ہے تو ان کے یہاں وزیروں سے بڑا مرتبہ ہوتا ہے نا شہزادوں کا۔ تو یہ زید کہہ رہا ہے کہ یہ چاروں تو وزیر ہیں اور حسنین کریمین شہزادے ہیں، اور شہزادوں کا مرتبہ وزیروں سے بڑا ہوتا ہے۔ اب ہمارے جو مولائی ہیں ان کے ذہن میں ایسا فٹ ہوا ہے کہ اب یہ جو ہے نہ ادھر جا رہا ہے نہ ادھر آ رہا ہے، جائے تو کہاں جائے، بیچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اب اس نے تو تکا زیادہ مارا ہے۔ تو کہتا معلوم ہوا کہ حسنین کریمین چاروں خلفاء سے افضل ہے، معاذ اللہ۔ اچھا یہ مولائیوں کا بھی عقیدہ نہیں ہوگا، کیونکہ مولائی مولا علی کو افضل مانتے ہیں، حسنین کو بعد میں مانتے ہیں، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ حسنین کریمین مولا علی سے بھی افضل ہے، ابا جان سے بھی افضل، اس لیے کہ ابا جان وزیر ہے نا، مولا علی حضور کے شہزادے تھوڑی نہ ہے۔ اگر یہی طریقہ ہو کہ شہزادہ وزیر سے افضل ہوتا ہے تو مولا علی وزیر ہے رسول اللہ کے، اور وہ شہزادے ہیں تو شہزادے تو مولا علی سے بھی افضل ہو جائیں گے۔ اور یہ عقیدہ تو شیعوں کا بھی نہیں ہے، یعنی خود کی جوتی بھی ہے اور خود کی بوتی بھی ہے۔ جب یہ زید عقیدہ دیتا ہے نا تو اس پر عمر نام کا ایک بندہ کہتا ہے کہ مولا علی تو سیدنا صدیق اکبر بلکہ سیدنا عثمان غنی کے مرتبے کے بعد ہیں، یعنی مولا علی تو عثمان غنی کے مرتبے کے بعد ہیں، تو کیا حسنین کریمین اپنے والد سے بھی افضل ہو جائیں گے؟ یعنی عمر بندہ تعجب کر رہا ہے کہ حسنین کریمین اپنے ابا جان سے افضل کیسے ہو جائیں گے؟ تو زید جواباً کہتا ہے یہ محال نہیں ہے بلکہ ممکن ہے، کہتے ہیں بلکہ واقع ایسا ہے کہ حسنین کریمین ابا جان سے افضل ہے، مولا علی سے افضل ہے۔ یہ سوال کہاں کیا گیا؟ امام احمد رضا کی بارگاہ میں کیا گیا۔ اب امام احمد رضا نے بالکل پل صراط پہ کھڑے ہو کر کے جواب دیا ہے۔ جب یہ جواب دیا تھا اعلیٰ حضرت نے تب اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ بھی لگا تھا، لیکن جب اعلیٰ حضرت پہ فتویٰ لگا اعلیٰ حضرت کے خلاف تو اسی پر یعنی جس نے فتویٰ لگایا تھا اعلیٰ حضرت کے خلاف اس پر جو ہے ایک سید زادے نے فتویٰ لگا دیا، اور اس سید زادے نے کہا کہ جو رضا نے فتویٰ لگایا ہے سچا فتویٰ لگایا ہے۔ یہ ہے حالت۔ اب ذرا حالت کو سنیے، جواب دیتے فرماتے ہیں اگر وہ یہ کہتا، یعنی اب اس بندے نے کیا کہا تھا کہ افضل الناس بعد الانبیاء ابو بکر، لوگوں میں سب سے افضل نبیوں کے بعد ابو بکر، تو وہ کیا کہتا ہے یہاں ناس میں تو سب لوگ ہیں
لیکن حسنین نہیں ہے، حسنین نہیں ہے، اس لیے کہ وہ شہزادے ہیں اور یہ وزیر ہیں، اور شہزادہ وزیر سے افضل ہوتا ہے، اس وجہ سے ناس میں حسنین نہیں ہے۔ آج فرماتے ہیں اگر زید یہ کہتا کہ حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما بوجہ جزئیت، یعنی ایک ایسی فضیلت جو حسنین کریمین کا حصہ ہے، بوجہ جزئیت کریمہ، ایک فضل جزئی چاروں خلفاء پر رکھتے ہیں، یعنی اگر زید یہ کہہ دیتا کہ حسنین کریمین کو ایک ایسی فضیلت حاصل ہے جو چاروں کو حاصل نہیں ہے، تب تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں، اور رسول اللہ کا بیٹا ہونا یہ بڑی فضیلت ہے جو چاروں کو حاصل نہیں ہے، یہ فضیلت جزئی ہے، اور میں نے کہا تھا فضیلت جزئی کی بنیاد پر کسی کو افضل نہیں کہا جا سکتا ہے۔ تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر وہ زید یہ کہتا کہ یہ دونوں ایک خاص صفت میں فضل جزئی رکھتے ہیں چاروں خلفاء پر، تب تو جائز تھا، مگر اس نے اپنی جہالت سے، جاہل ہے، اللہ نے بھی اس کو جاہل فرمایا، مگر اس نے اپنی جہالت سے فضل کلی افضل سبتین کو دیا، یعنی حسنین کریمین کو دیا، اور افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق کو عام مخصوص منہ الباس ٹھہرایا، کہ جو ہے ناس میں سے دو حضرات کو الگ کر دیا، فرمایا دو کو چھوڑ کر کے باقی سب سے وہ کر افضل ہے۔ اور پھر اعلیٰ فرماتے ہیں انہیں یعنی حسنین کو امیر المومنین مولا علی سے بھی افضل کہہ دیا، مولا علی سے بھی افضل کہہ دیا۔ یہ سب باطل اور خلاف اہل سنت ہے، اس باطل عقیدے سے توبہ فرض ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے، ورنہ وہ سنی نہیں ہے۔ اور اس نے جو دلیل دی ہے نا وزیر اور جو ہے شہزادے والے، فرمایا اس کی دلیل محض مردود ہے، ذلیل ہے۔ اب وہ جو دلیل دے رہا ہے کہ یہ دونوں شہزادے ہیں تو شہزادے وزیروں سے افضل ہوتے ہیں، تو اعلیٰ فرماتے ہیں اگر جزئیت یعنی جز ہونا، رسول اللہ کا حصہ ہونا، یہی موجب افضلیت مرتبہ عند اللہ ہو، یعنی اللہ کے یہاں افضل ہونے کا یہی معیار ہو کہ جو شہزادہ ہوگا وہ میرے یہاں سب سے افضل ہوگا، اگر اللہ، جبکہ اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے، میں نے بتایا اللہ کے یہاں تقویٰ سب سے بڑا معیار ہے، اگر اللہ اعلیٰ فرماتے وہ جو اس نے دلیل دی ہے نا کہ وہ رسول اللہ کے جز ہیں، حصہ ہیں، شہزادے ہیں، اس لیے افضل ہیں، اگر یہی دلیل لی جائے تو یہ بات لازم آئے گی آج کل کے بھی سارے میر صاحب، میر یعنی سید، آج کل کے سارے سید صاحب اگرچہ وہ سید کتنے ہی فسق و فجور یعنی گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، نمازیں بھی چھوڑ رہا ہے، داڑیاں بھی کٹوا رہا ہے، تو لازم آئے گا کہ آج کل کے سارے سید صاحب اللہ کے یہاں مولا علی سے افضل و اعلیٰ ہوں گے، یہ اور ایسا ہو سکتا ہے؟ اب بھائی جب یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ شہزادے افضل ہوتے ہیں، تو اب آج کل کے جو سید صاحب ہیں، اب بھلے یہ ڈائریکٹ شہزادے نہیں ہیں لیکن ہے نا شہزادے، لیکن رسول اللہ کے شہزادے ہیں کہ نہیں ہیں؟ اور اگر یہ دلیل لی جائے کہ جو رسول اللہ کے شہزادے ہیں وہ سب سے افضل ہوتے ہیں، تو آج کل کا سید صاحب بھی مولا علی سے افضل ہو جائے گا، مولا علی سے افضل ہو جائے گا آج کل کا سید صاحب بھی، اور یہ بات نہیں کہے گا مگر وہی، یعنی یہ بات تو کوئی کہہ نہیں سکتا، لیکن اگر کوئی کہتا ہے تو اعلیٰ فرماتے ہیں وہ جاہل ہے، اجہل ہے، مجنون ہے، ضال ہے، مضل ہے، مفتون ہے۔ جاہل ہے، پھر اس میں بڑے درجے کا جاہل اجہل ہے، پھر اس کے بعد میں مجنون پاگل ہے، پھر اس کے بعد میں ضال گمراہ ہے، پھر اس کے بعد میں مضل گمراہ کرنے والا ہے، اس کے بعد میں کہا مفتون بیوقوف ہے۔ ایسی بات وہی کہے گا کہ آج کل کا سید صاحب بھی کوئی مولا علی سے افضل ہو گیا۔ اب یہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمٰن نے فرمایا، اس کے بعد میں دلیل دی، فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تم فرما دو کیا برابر ہو جائیں گے عالم اور بے علم، یعنی جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور پھر آگے اعلیٰ حضرت نے آیت کریمہ اور پیش کی، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات، اللہ بلند فرمائے گا تم میں سے مومنوں اور بالخصوص عالموں کے درجے کو، یعنی اللہ مومنوں کے درجے کو بلند کرے گا، اور پھر مومنوں میں ان کے درجے کو جو عالم ہوں گے اللہ ان کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ اب ذرا یہ انداز سنیں ذرا سے یہاں پہ، تو اللہ فرماتے ہیں عند اللہ، اب ان دونوں آیتوں میں اللہ نے
کیا فرمایا؟ افضل وہ ہوگا جو علم والا ہوگا، علم والا ہوگا وہ افضل ہوگا۔ اللہ فرماتے عند اللہ، اللہ کے یہاں فضل علم یعنی علم کی فضیلت جو ہے فضل نسب، نسب کی فضیلت سے اشرف ہے اور اعظم ہے، بڑا ہے۔ نسب کی جو فضیلت ہے اس فضیلت سے بڑی فضیلت ہے علم کی فضیلت۔ فرماتے ہیں یہ میر صاحب، آج کل کے سید صاحب عالم نہ ہو، یعنی یہ عالم نہیں، اگرچہ صالح ہو، نیک ہو۔ ابھی تو ان سیدوں کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو فسق و فجور میں ہیں، گناہوں میں ہیں، یعنی گناہ کر رہے ہیں۔ یہاں اس سید کی بات ہو رہی ہے جو نیک ہے لیکن کیا نہیں ہے؟ عالم نہیں ہے۔ فرمایا یہ میر صاحب کہ عالم نہ ہو، یعنی یہ سید صاحب عالم نہ ہو اگرچہ صالح نیک ہو۔ آج کل کے عالم سنی صحیح العقیدہ کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچ سکتے۔ یہ آج کل کے سید صاحب عالم نہیں ہیں لیکن نیک صالح پرہیزگار ہیں، تو ان کو جو فضیلت حاصل ہے وہ جزئی فضیلت حاصل ہے۔ تو یہ سید صاحب جو عالم نہیں لیکن ہیں نیک پرہیزگار، اللہ فرماتے یہ تو آج کے زمانے کے سنی صحیح العقیدہ عالم دین کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچ سکتے، نہ کہ ائمہ، اماموں کے مرتبے کو پھر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ نہ کہ صحابہ، جب اماموں کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو صحابہ کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ جب صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، نہ کہ مولا علی، پھر مولا علی کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے؟ جب مولا علی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو فرمایا نہ کہ صدیق و فاروق، تو صدیق و فاروق کے مرتبے کو کیسے پہنچ سکتے ہیں گے؟ اب یہ وہ حکم ہے کہ سننے کے بعد میں لگے گا یار یہ تو اہل بیت کے خلاف فتویٰ ہے، سیدوں کے خلاف فتویٰ ہے، لیکن یہ فتویٰ سیدوں کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس پر اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے باقاعدہ کتابوں کا حوالہ عطا فرمایا کہ آج کل کے وہ سید جو عالم نہیں ہیں، بیٹھ جائیے نا، آج کل کے وہ سید جو عالم نہیں ہے، یاد رکھنا جو عالم نہیں ہے وہ سید اور صالح ہو، نیک ہو، پرہیزگار، یہ حکم ہے سیدوں کا بیان کیا جا رہا ہے۔ سید صاحب کو عالم کو کچھ سمجھتی نہیں، مفتی صاحب آ گئے، کوئی حیثیت نہیں مفتی صاحب کی، ساری حیثیت اپنی ہے۔ سیدوں کی توہین بھی امام احمد رضا نے کہا کفر ہے اور عالم کی توہین بھی کفر ہے۔ اگر سیدوں کا مقام ہے تو عالم کا مقام اس سے بڑا ہے، اس لیے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، وہاں اللہ نے آگے یہ قید نہیں لگائی مگر سید، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے مگر سید کہہ کر کے اللہ نے الگ نہیں کیا کہ ہاں سید عالم کے برابر ہو جائے گا، یہ قید اللہ نے نہیں لگائی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تو مطلق فرمایا کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، تو آج کل کے جو سید صاحب ہیں اب عالم نہیں تو جاہل ہی تو ہوئے۔ اب اگر کسی سید صاحب کو جاہل کہہ دیا جائے تو کہتے ہیں ہماری گستاخی، آپ کی گستاخی کیسے ہو گئی؟ جو عالم نہ ہو اسے جاہل ہی تو کہا جائے گا، اور یہ قرآن بیان کرتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے ہیں۔ اب نہیں جاننے والے کو کیا کہا جائے گا؟ عالم کہا جائے گا، تو اس کو تو جاننے والے کو عالم کہا جاتا ہے، پھر جاننے والے کو آپ کیا کہو گے؟ اگر جاننے والا نہ جاننے والا دونوں کو عالم کہا جائے گا تو فرق کیا رہ جائے گا؟ تو پتا چلا کہ جاننے والے کو عالم کہا جائے گا، نہ جاننے والے کو جاہل کہا جائے گا۔ تو اعلیٰ نے فرمایا اللہ کے یہاں علم کی فضیلت جو ہے نسب کی فضیلت سے بلند ہے۔ تو آج کل کے سید صاحب جو عالم نہ ہو اگرچہ صالح ہوں، پیر پرہیزگار ہوں، بڑے ہی متقی ہوں، آج کل کے عالم کے مرتبے کو شرعاً نہیں پہنچ سکتے۔ بہت سارے سید اعلیٰ حضرت کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سید صاحب ہیں، تو آپ تو اعلیٰ حضرت کے مرتبے کو پہنچ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے پاس تو وہ علم ہی نہیں ہے جو امام احمد رضا کے پاس میں علم ہے، آپ کا کوئی مقام ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں آپ اعلیٰ حضرت سے افضل ہیں نسب میں،
کہ آپ کا نسب نسب رسول ہے اور یہ فضیلت امام احمد رضا کو حاصل نہیں ہے، لیکن امام احمد رضا کو اللہ نے تم پر جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ علم کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، وہ کہ فرمایا عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. تو جو اعلیٰ حضرت کے پاس علم ہے وہ آج تو ہمارے پاس کیا، ہم میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ مغالطہ بالکل ختم کر دو کہ سید صاحب جو ہے، سیدوں کا مقام بہت بلند ہے، بہت بلند. اب کہتے ہیں کہ اگر عالم کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے تو اعلیٰ حضرت نے تو سید کی پال کے اٹھا لیا تھا. تعظیم کرنا اور بات ہے، شریعت مطہرہ کا مسئلہ اور بات ہے، اور بات ہے یہ. اب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہاری طرح ہوں، تو کیا حضور کا کہہ دینا ہماری طرح تو حضور ہماری طرح ہو گئے؟ ارے اعلیٰ حضرت کی یہ تعظیم ہے، یہ محبت ہے کہ وہ اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں. ابھی کوئی ہمارے مقتدیوں میں سے کہیں مبارک جگہ جا رہا ہو، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں اس کی تعظیم میں ملنے کے لیے، تو کیا مطلب؟ اس کا درجہ عالم سے بڑھ جائے گا؟ میں تو کھڑا ہو گیا نا. اب کوئی بندہ کہتے کہ یار مفتی صاحب، عالم صاحب تو ان کی تعظیم میں کھڑے ہو گئے، اب یہ افضل ہو گئے. یہ تعظیم ہے، یہ محبت ہے، لیکن شریعت نے جو معیار رکھا ہے وہ معیار کچھ اور بیان کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پالکی اٹھائی، ورنہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو مدینہ سے آنے والے، چاہے سید ہو یا سید نہ، جو مدینہ شریف سے آتا تھا، شہر رسول سے آتا تھا، اعلیٰ حضرت کو پتہ چلتا کوئی مدینہ شریف سے آیا ہے، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اپنے رومال سے اس کے پاؤں کو پوچھا کرتے تھے. تو اب کیا کہو گے کہ وہ بھی اعلیٰ حضرت سے افضل ہو گئے؟ تعظیم اعلیٰ حضرت نے اس کی کیوں کی کہ وہ شہر رسول سے آ رہا ہے. تو اسی طرح امام احمد رضا نے پالکی میں سید زادے کو بٹھا کر کے اپنے کندھے پہ بٹھایا اس وجہ سے کہ اس سید زادے کے خون سے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، اس وجہ سے بٹھایا. تو یہ مسئلہ بالکل واضح طور پر بالکل واضح ہے، جس طرح سورج واضح ہے کہ آج کل کے سید صاحب جو عالم نہیں ہے، صالح سید صاحب، پھر اس کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے جو داڑھی کٹاتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا، یعنی فسق و فجور میں مبتلا. اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے سادات ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان تمام سادات کو، سید زادوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی بھی رسول اللہ کے خاندان کا کسی غلط طریقے پہ جائے. بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ سچے عقیدے پہ رہیں، سچے طریقوں پہ رہیں، اور ہم ان کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے رکھیں. ہم تو چاہتے ہیں، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے جب کوئی سید کوئی غلط کام کرتا ہے تو، لیکن شریعت کا حکم تو بیان کرنا پڑے گا نا. اب یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے. وقت کافی زیادہ ہو رہا ہے، اس پر دلیلیں میں اور بھی دیتا تھا. اب سید سنی المذہب جو ہے، فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 22 کے اندر میں اس پر جو ابھی میں نے کلام کیا ہے کہ سید عالم کے برابر نہیں ہو سکتا، اس پر میں کل اور بھی کلام کروں گا انشاءاللہ، اور آپ کے ذہن میں پوری بات بٹھانا چاہوں گا. اب آج کل کے سید صاحبان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کی شان میں بھی گستاخی کرتے رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. بتاؤ کتنے سادات جو ہیں سرکار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. اب پھر جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں اور یہ رافضیوں کا طریقہ ہے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم سید کے گستاخ ہو گئے ہو. تو آئیے میں آپ کو صرف یہ آخری حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 423 فتاوی رضویہ شریف کی 22ویں جلد. اب امام احمد رضا سید کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام احمد رضا فرماتے ہیں سید سنی المذہب، ہر سید نہیں، سید سنی المذہب کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اس کے اعمال کیسے ہی ہو، اعمال کتنے برے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اس کو عمل کے لیے دعوت دی جائے گی. انشاءاللہ میں بھی بتاؤں گا. اگر ہم کسی سید زادے کو کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، عمل کیجئے، تو ابھی ہم پہ فتویٰ لگ جاتا ہے کہ سید کو کہہ دیا. اب میں بتاؤں گا کہ یہ تعلیم تو خود رسول اللہ نے عطا فرمائی ہے. اور کس کو کہا ہے؟
سیدوں کی امی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کو فرمایا ہے. اگر امی جان کو کہا جا سکتا ہے تو بیٹوں کو کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے؟ فرمایا سید زادے کی تعظیم، وہ سید جو سنی المذہب ہو اس کی تعظیم لازم ہے، اگرچہ اعمال کیسے ہی ہوں. ان اعمال، لیکن یہ اعمال کون سے ہیں؟ رافضی نہ بن جائے، خارجی نہ بن جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان اعمال کے سبب اس سے تنفر نہ کیا جائے، نفرت نہ کیا جائے، نفس اعمال سے تنفر ہو. اگر کوئی سید داڑھی نہیں رکھتا ہے تو داڑھی کٹوانا گناہ ہے، اس عمل سے نفرت کرو، سید زادے سے نفرت مت کرو. اس کو کہو کہ آپ آل رسول ہیں، آپ داڑھی رکھیں. اگر کوئی سید ٹائی لگاتا ہے، ٹائی لگانا حرام ہے، اس کام سے نفرت کیجئے، سید زادے سے نفرت مت کیجئے. فرمایا کام سے نفرت ہو، بلکہ اس کے مذہب میں بھی اگر قلیل فرق ہو، یعنی سید زادے کا جو سنی مذہب ہے اگر اس میں فرق آ جائے، اتنا فرق آ جائے حد کفر کو نہ پہنچے، جیسے سید زادہ تفضیلی بن جائے. تفضیلی یعنی سید زادہ یہ کہے کہ ابو بکر و عمر سے افضل مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی سید زادہ ایسا کہتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، تفضیلی ہوگا، یعنی اہل سنت سے تو نکل جائے گا، اور اہل سنت سے نکلنے والا گمراہ کہلاتا ہے، کافر نہیں کہلاتا ہے. تو اعلیٰ نے فرمایا سید زادے کے مذہب میں اگر فرق آ جائے، یعنی وہ مولا علی کو سب سے افضل مانے اور مولا علی کو سب سے افضل مانے گا، ابو بکر عمر سے بھی افضل، تو وہ گمراہ کہلائے گا، کافر نہیں کہلائے گا. امام احمد رضا فرماتے ہیں تو اس حالت میں بھی اس کی تعظیم سیادت، یعنی جو سید زادے ہونے کی وجہ سے تعظیم کی جا رہی ہے، یہ ختم نہیں ہوگی. ہاں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جائے، یعنی ابھی تک وہ گمراہ تھا، مولا علی کو سب سے افضل کہا تو اہل سنت سے نکل گیا اور گمراہ بن گیا، لیکن تعظیم اب بھی واجب ہے، اس لیے کہ کافر نہیں ہوا ہے سید، اور سید جب تک کافر نہ ہو اس کی تعظیم واجب ہوتی ہے. مگر اعلیٰ فرماتے ہیں اگر اس کی بد مذہبی حد کفر تک پہنچ جائے، جیسے رافضی بن جائے، وہابی بن جائے، قادیانی بن جائے، نیچری بن جائے، اب اس کی تعظیم حرام ہے، اس وجہ سے کہ جس کی بنیاد پر تعظیم تھی، یعنی سید ہونے کی وجہ سے تعظیم کی جا رہی تھی، اب وہ سید ہونا ہی ختم ہو گیا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں نوح علیہ السلام سے فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح. اے نوح، وہ یعنی تیرا بیٹا تیرے خاندان اور گھرانے والوں میں سے نہیں، اس لیے کہ اس کے کام اچھے نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اللہ نے فرمایا وہ تیری اہل بیت میں سے نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو جائے تو نوح علیہ السلام کی اہل بیت میں سے نہیں، اسی طرح اگر کوئی سید کافر ہو جائے اب وہ رسول اللہ کی اہل بیت میں سے نہیں رہ جاتا ہے، وہ رافضی بن جائے یا قادیانی بن جائے. اب یہ رافضی بننا، یہ قادیانی بننا، یہ خارجی بننا، یہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کی ایک کتاب ہے مستند المعتمد، 14ویں جلد نکالو. اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے المستند المعتمد. مستند المعتمد کے اندر اب یہ رافضی خارجی کیا ہے آپ کو بتاتا ہوں میں. بہت سارے آج سادات حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلم کھلا گالیاں دیتے ہیں، اور امیر معاویہ کو گالی دینے والا یا کسی بھی صحابی کے حوالے سے برائی رکھنے والا رافضی ہوتا ہے، رافضی. یہ فیصلہ امام احمد رضا نے المستند المعتمد کے اندر کیا، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہم ابو بکر و عمر کے گستاخ کو ہی رافضی نہیں کہتے ہیں، بلکہ ہم اسے بھی رافضی کہتے ہیں جو امیر معاویہ کو برا کہے، جو حضرت ہندہ کو برا کہے، جو حضرت ابو سفیان کو برا کہے، اور حضرت عمرو بن عاص کو برا کہے، یا امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ کو برا کہے، وہ ہم اسے بھی رافضی کہتے ہیں. اور یہ رافضی کہنا کوئی اعلیٰ حضرت کا اپنا مذہب نہیں، بلکہ امیر معاویہ کا گستاخ رافضی ہے. یہ کس کا مذہب ہے؟ آؤ میں تم کو ایک حوالہ اور دے دیتا ہوں، یہ حوالہ خود علی کے بیٹے کا حوالہ ہے. یہ مارہرہ شریف جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کس کا مرکز ہے؟ سیدوں کا مرکز ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا پیر گھرانہ ہے. وہاں پر ایک مرد قلندر آرام کر رہا ہے جس کو سرکار نور کہا جاتا ہے، جن کو ابو الحسین نوری میاں جو مفتی اعظم ہند کے پیر و مرشد ہیں، سید آل رسول جو اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب ہیں، ان کے پوتے ہیں سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ. سرکار نوری میاں کی ایک کتاب ہے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف،
سن لو سید حضرات سن لو، یہ میں نہیں کہہ رہا، خود علی کا بیٹا کہہ رہا ہے. جو امام احمد رضا نے کہا کہ میں اسے ہی رافضی نہیں کہتا جو ابو بکر عمر کا گستاخ ہے، میں امیر معاویہ کے گستاخ کو بھی رافضی کہتا ہوں، تو کہہ دیتے ہیں یہ تو بریلویوں کا طریقہ ہے. تو کیا سرکار نوری بھی بریلوی تھے؟ ہم نے کہا سرکار نوری تو سچے مولائی تھے، مولا علی والے تھے، سچے مولا علی والے تھے. سرکار نور کی کتاب ہے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف. سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں سرکار نور نے اہل سنت کے عقیدے بیان کیے. تو ہم لوگ جیسے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ڈالتے ہیں نا، تو سرکار نور نے پہلا نور، دوسرا نور، تیسرا نور، چوتھا نور، کیونکہ اہل سنت کے عقیدے نور ہوتے ہیں، تو پہلا نور دوسرا نور ایسے بیان کیا. 26واں نور کون سا نور؟ جائیے پڑھ لیجئے گا، بالکل دیکھ لیجئے گا، آنکھ پھاڑ کے دیکھ لیجئے گا، ہو سکے تو آنکھ نکال کے دیکھ لیجئے گا. سرکار نور نے 26واں نور کیا فرمایا؟ اب میں جو سرکار نور نے لکھا ہے بالکل وہی پڑھتا ہوں اور فیصلہ آپ کیجئے گا. سرکار نور 26ویں نور میں فرماتے ہیں اس زمانے میں اہل سنت و جماعت کے لوگ رافضیوں کے پاس آنے جانے اور ان کے پاس اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ قربان جائیں سرکار نور نوری میاں علی کا بیٹا بھی امیر معاویہ کو سیدنا ہمارے سردار، علی کا بیٹا خود کہتا ہے امیر معاویہ ہمارے سردار ہیں. فرماتے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سوء ظن برا گمان رکھتے ہیں. اب سرکار نور کہتے یہ جو اہل سنت و جماعت رافضیوں کے پاس آنے جانے کی وجہ سے برا گمان رکھتے ہیں امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ سے، فرماتے یہ خود کھلا ہوا رفض ہے، رافضی ہے جو امیر معاویہ کو برا کہے، اور علی کا بیٹا خود رافضی کہہ رہا ہے، رفض ہے. لہذا اب لوگ یہ بھی کہتے ہیں امیر معاویہ کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہیے، تو کچھ نہیں کہنا چاہیے، وہاں نہیں کہنا چاہیے جو مولا علی سے ان کی جنگ ہوئی اس معاملے میں خاموش رہنا چاہیے، فضیلت بیان کرنے میں خاموش نہیں رہنا چاہیے. سرکار نور فرماتے لہذا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کا کچھ حال بیان کر دیں، کچھ فضیلت بیان کر دیں، اور کہتے ہیں اب میں اپنے سے کیا بیان کروں، محبوب الہی سرکار نظام الدین محبوب الہی کے قول پر بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہی صوفیہ کے لیے کافی ہے اور یہی سند ہے. کہتے ہیں محبوب الہی کا ایک ملفوظ ہے فوائد الفواد، جس کو محبوب الہی کے مرید امیر حسن علا سنجری نے نظام الدین محبوب الہی کے جو ملفوظات تھے ان کو جمع کیا، جس کا نام فوائد الفواد رکھا. اس میں امیر حسن نے نظام الدین محبوب الہی سے عرض کیا کہ ہمیں امیر معاویہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. تو سرکار نظام الدین محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا وہ مسلمان تھے اور صحابہ کرام میں سے تھے اور حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ کے بھائی تھے. ام حبیبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. یہ فیصلہ کیا ہے سرکار نظام الدین محبوب الہی نے، اور وہ شان بیان کی ہے سرکار نوری میاں نے اپنی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف میں. اور یہ بھی فیصلہ کیا جو امیر معاویہ سے غلط گمان رکھے، برائی رکھے، وہ رافضی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رافضی ہے، رافضی. اور اہل بیت اطہار کو جو یہ معصوم مانتے ہیں، مولائی کہتے ہیں ہم اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں. اسی کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت علیہ رحمانی فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد کے اندر صفحہ 187 صفحہ 187 پر اعلیٰ حضرت نے لکھا کہ جو نبیوں اور فرشتوں کے علاوہ کسی اور کو معصوم مانے گا وہ اہل سنت سے خارج ہو جائے گا. وہ نبیوں فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں. تو کہتے ہیں یہ بریلویوں کا فتویٰ ہے، یہ رضا خانیوں کا فتویٰ ہے. افسوس کی بات ہے یہ امام احمد رضا کا فتویٰ نہیں، یہ علی کے گھر کا فتویٰ ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جو نبی کے علاوہ کسی کو معصوم مانے یہ سنیوں کا عقیدہ نہیں. یہی عقیدہ سرکار نوری نے بیان کیا اپنی کتاب سراج العوارف فی الوصایا والمعارف کے اندر. تیسرا نور کون سا نور؟ تیسرا نور بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں میرے سرکار نوری میاں علیہ رحمہ قربان جائیں ایسا سید ہونا تو اس کے قدموں کو چاٹنے میں بھی مزہ آئے گا. چاٹنے کی میں بات کر رہا ہوں، ایسا سید ہو تو چاٹنے کے اندر اس کے قدموں کو مزہ آئے گا. اس لیے کہ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس کے قدموں میں دھول لگا ہوا ہے، ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑ رہا ہے. لیکن سید بھی ایسا ہونا چاہیے.
ہمیں نہ کہو کہ ہم سیدوں کے گستاخ ہیں. ہم اپنے ماں باپ کو بھی سیدوں کی عظمت پہ قربان کر سکتے ہیں، لیکن سید تو بنو. عقیدہ رافضیوں کا رکھتے ہو اور کہتے ہو ہم سنی ہیں. اب سرکار نوری نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہمارا عقیدہ ہے کہ سوائے نبیوں کے کوئی ولی بھی معصوم نہیں. تو اب کیا کہتے ہو کہ یہ بھی اعلیٰ حضرت سے مرید تھے؟ ماریا شریف کے بزرگ ہیں. سرکار نوری کون شک کر سکتا ہے کہ وہ سید نہیں؟ معاذ اللہ اعلیٰ درجے کے سید ہیں وہ. اور ایسے سید ہیں جن کی نگاہ فیض نے لاکھوں کو ہدایت پر لے کر کے آ گئے. یقیناً سیدوں کا بہت فیض ہوتا ہے. اگر سید حقیقت میں سنی بن جائے نا، اللہ کی قسم، سید چلتا بھی ہے تو اس سے خوشبو آیا کرتی ہے، لیکن سنی بن جائے گا. ہم سیدوں کا یار تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ہم سیدوں کے گستاخ ہوں گے. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے موت دے دے کہ ہمارے منہ سے کوئی سیدوں کے خلاف بات نکلنے والی ہو. مرنا پسند ہے لیکن سیدوں کے خلاف کوئی بات نکالنا. لیکن اگر وہ سید اہل سنت پہ دھاندلی کرے تو بتاؤ کیا آپ پہ نہیں بولا جائے گا؟ فرماتے ہمارا عقیدہ ہے کہ سوائے نبیوں کے کوئی ولی بھی معصوم نہیں، اگرچہ وہ قطبیت یا غوثیت کا درجہ رکھتا ہو. قربان جائے میرے سرکار نوری نے فرمایا حتیٰ کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار بھی معصوم نہیں ہیں. نام بھی لے لیا اہل بیت اطہار، تاکہ یہ مولائے کل نہ کہہ دے کہ سرکار نور نے تو ولی کی بات کی ہے، ہم تو اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں. سرکار نور نے کہا صحابہ بھی معصوم نہیں، اہل بیت بھی معصوم نہیں، مگر ہاں یہ لوگ اللہ کے یہاں محفوظ کہلاتے ہیں. اور یہی سنیوں کا عقیدہ ہے، نبی معصوم ہوتا ہے اور نبیوں کے علاوہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں یا اولیاء ہوں یہ معصوم نہیں ہوتے ہیں، انہیں محفوظ کہا جاتا ہے. تو یہ جو میں بارہا کہتا کہ ہم رافضی نہیں ہیں، ہم کیا نہیں ہیں؟ رافضی نہیں ہے، رافضی. اور ہم خارجی بھی نہیں ہیں. اب یہ خارجی کون سی بیماری ہے؟ کون سی بیماری ہے؟ اب وہ بھی فیصلہ میں سرکار نوری سے کرواتا ہوں. یہ میں جو بڑا سخت جملہ کبھی کبھار استعمال کرتا ہوں نا، یہ سیدوں کا طریقہ ہے، یہ اہل بیت کا طریقہ ہے. اسی کتاب میں 15واں نور میں نے سب سے پہلے کون سا نور بیان کیا؟ 26واں. پھر کون سا نور بیان کیا؟ 3. ابھی کون سا بیان کیا؟ 15واں. دونوں نور میں رافضیت کو جنگ ٹھوکا گیا ہے اور یہ کہا گیا کہ امیر معاویہ کا گستاخ کیا ہے؟ رافضی ہے، رافضی. اب 15ویں نور میں خارجی کو بھی ایک دھکا دے دو، پھر دھکا دے کے گفتگو ختم کر دیتا ہوں. 15ویں نور میں سرکار نوری میاں فرماتے ہیں اس زمانے میں 1229 ہجری. کون سی ہجری؟ 1229 ہجری. ابھی کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1446. 1446 میں سے 1229 کم کریں، کتنا بنا؟ 217. یعنی 217 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے. یعنی یہ جو وہابی کی پیدائش ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، یہ 217 سال پہلے کی ہے. 217 سال پہلے کی ہے. فرماتے اس زمانے میں یعنی 1229 ہجری میں، آج سے 217 سال پہلے کی بات ہو رہی. سرکار نوری میاں فرماتے میرے پاس موجود ہے، کسی کو چاہیے گا تو میں دے دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ، بہت لطف آئے گا، زیارت بھی کر لیجئے گا. فرماتے اس زمانے میں ہندوستان میں گمراہ فرقہ پیدا ہوا. کون سا فرقہ پیدا ہوا؟ گمراہ، جس کی شروعات بدعت اور ایک دوسرے کو لڑانے سے ہوتی ہے اور اس کا انجام الحاد و زندقہ ہے. عرب میں اس فرقے کو وہابی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کون کہہ رہا ہے؟ سچا مولائی کہہ رہا ہے. سچا مولائی کہہ رہا ہے. اس فرقے کو عرب میں کیا کہتے ہیں؟ وہابی کہتے ہیں، جو ابن عبد الوہاب نجدی سے منسوب ہے. یہی تو امام احمد رضا نے کہا تھا نا، جو سرکار نوری میاں بیان فرمایا، یہی امام احمد رضا نے کہا. اب ذرا انداز لگا. اب یہ کہنے کے بعد جو وہابی ہے، میرے سرکار نوری میاں فرماتے ہیں یہ ایک شیطان تھا. کیا تھا؟ یہ ایک شیطان تھا جو عرب شریف میں پیدا ہوا تھا. ہرگز اس گمراہ فرقے سے میل جول نہ رکھیں، ملاقات نہ رکھیں. اور اس مکار جماعت کی پہچان کے لیے کہ یہ مکار جماعت کی پہچان کیا ہے،
سرکار نوری میاں فرماتے ہیں بس یہی کافی ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ فرقہ یعنی وہابی فرقہ یہ رافضیوں کا چاچا ہے. کیا ہے؟ رافضیوں کا چاچا. تو رافضیوں کا یہ ہوا چاچا اور رافضی ہوا بڑا ابا. چھوٹے والے کو چاچا بولتے نا, بڑے والے کو بڑا ابا. فرماتے ہیں یہ جو ہے رافضیوں کا چاچا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں رافضی صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ رسول اللہ اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. تو اللہ اور رسول اللہ صحابہ سے بڑے. تو یہ رافضیوں کا چاچا یعنی رافضی جو ہے بھتیجا ہے اور وہابی جو ہے چاچا ہے. چاچا بھتیجے کا رشتہ ہے. تو چاچا وہابی جو ہے یہ اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور کہا کہ معاذ اللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے اور کہا کہ معاذ اللہ رسول اللہ مر کے مٹی میں مل گئے. تو یہ چاچا جو ہے اللہ اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور یہ جو بھتیجا ہے رافضی یہ صحابہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے. سرکار نوری میاں فرماتے ہیں اللہ کی پناہ اس فرقے سے, بھتیجے سے اور چاچا سے, اللہ کی پناہ. پھر فرماتے ہیں ابلیس کی بدماش ماں نے ایک بیٹی پیدا کی. ابلیس کی بدماش ماں نے کیا کی؟ میں وہی پڑھ رہا ہوں جو میرے سرکار نوری میاں نے بیان فرمایا ہے اور میں پڑھوں گا جو میرے سید زادے نے کہا ہے. میں پڑھوں گا وہ جو سید. اب ذرا اندازہ لگاؤ نا کہ سید ہوتے کیسے ہیں یار. ہاتھ ملانے والا کیا جملہ ہے میرے سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ کا. قربان جائیں اللہ کی قسم سید زادے ہو تو ایسے ہو. فرمایا ابلیس کی بدماش امی نے ایک بیٹی پیدا کی. جب تک وہ بیٹی کم عمر رہتی ہے اسے وہابی کہا جاتا ہے اور جب بالغ ہو جاتی ہے اور اس کی رگوں میں جوش مارتا ہے خون اور وہ اپنے شوہر کفر کا منہ دیکھتی ہے تو نیچریت کہتاتی ہے. ان دونوں فرقوں سے بہت دور رہنا ضروری ہے کہ کالے سانپ ہیں اور راستہ بھٹکانے والے ہیں یہ. اب یہ سارے جملے جو ہے سرکار نوری میاں میرے پاس میں اصل میں یہ موجود ہے. اب ایسی زیارت کر لیجیے, آپ دور سے زیارت کر لیجیے. یہ سارا جو ہے ابلیس کی امی جو یہ سب یہاں یہ 15واں نور یہ صفحہ نمبر جو ہے 54 اور صفحہ نمبر 55 یہ موجود ہے, سب موجود ہے الحمدللہ. بڑی معتبر کتاب ہے سراج العوارف فی الوصایا والمعارف. گویا امام سرکار نور نے فرمایا ہمارا تعلق خارجیوں سے بھی نہیں, ہمارا تعلق رافضیوں سے بھی نہیں. نہ ہم بولو نہ ہم خارجی, نہ ہم رافضی, نہ ہم خارجی, نہ ہم رافضی. ہم الحمدللہ سنی. نہ ہم خارجی, نہ ہم رافضی, الحمدللہ ہم سنی. اور یہ فیصلہ کس کا ہے؟ امام احمد رضا کا بھی ہے اور امام احمد رضا کے آقا و مولا اور ہم سب کے آقا و مولا سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ کا بھی ہے. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت مرید تھے آل رسول مارا حربی سے اور اعلیٰ حضرت کے جو بیٹے نا مفتی اعظم ہند سرکار آل رسول مارا حربی جو ہیں ہمارے شریف کے, ان کے پوتے کا نام ہے نوری میاں, ابو الحسین نوری کہتے ہیں سرکار نور. تو دادا سے مرید تھے اعلیٰ حضرت اور پوتے سے مرید تھے مفتی اعظم ہند. تو مرید تو اعلیٰ حضرت آل رسول مارا حربی سے, لیکن پوتے سے اعلیٰ حضرت کو خلافت حاصل تھی, اعلیٰ حضرت خلیفہ تھے. اور ایک مرتبہ سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ کسی وجہ سے ناراض ہو گئے اعلیٰ حضرت سے. کسی نے کچھ لگایا اعلیٰ حضرت کے خلاف, جیسے آج بھی آ کے بھڑکاتے ہیں نا, تو سرکار نوری میاں کو جا کر کے کسی نے لگایا کہ احمد رضا ایسا ایسا کہتے ہیں, جبکہ اعلیٰ حضرت نے کہا نہیں تھا. سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ تھوڑا ناراض ہو گئے. اب سید ناراض ہو جائے یقیناً زمین ہل جائے گی. اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کو پتہ چلا کہ مجھ سے سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ ناراض ہے. کھانا کھانا چھوڑ دیا, پانی پینا چھوڑ دیا. قسم کھا لی جب تک میں اپنے آقا سرکار نوری میاں کو راضی نہیں کروں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا. بتاؤ کیا سید کا گستاخ بھی ایسا کر سکتا ہے؟ سرکار نوری میاں علیہ الرحمہ
کے حوالے سے کہا جب تک میں راضی کر لوں گا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، وہیں سے چلیں۔ اور ماریرہ شریف اعلیٰ حضرت جب اترتے تھے اسٹیشن پر، وہاں سے چپل پہن کر کے نہیں جاتے تھے، اتنا ادب تھا امام احمد رضا، چپل بغل میں دباتے تھے اور ننگے پاؤں اپنے پیر کے گھر جایا کرتے تھے۔ جب پتا چلا کہ سرکار نوری میاں علیہ رحمہ ناراض ہے، سید رسول اللہ کا بیٹا ناراض ہے، سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ روتے ہوئے بریلی شریف سے نہ کھانا نہ پانی آئے، سرکار نوری میاں کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کے بیٹھ گئے۔ کہا حضور میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے، آپ کو میرے حوالے سے غلط کہا گیا ہے۔ سرکار نوری میاں علیہ رحمہ نے چہرہ پھیرا تو امام احمد رضا نے کہا حضور جب سے مجھے پتا چلا ہے میں نے کھایا نہیں ہے، اور جب تک آپ مجھے معاف نہیں کریں گے احمد رضا نہ کھائے گا نہ پیے گا، نہ کھائے گا نہ پیے گا۔ جب پوری صفائی اپنی دی تو سرکار نوری میاں علیہ رحمہ نے فرمایا احمد رضا میں جانتا تھا کہ تم ایسا نہیں کہے ہوئے، لیکن تمہارے حوالے سے مجھے غلط خبر دی گئی، لہٰذا اب تم کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ سرکار نوری میاں علیہ رحمہ نے خود بٹھا کر کے اعلیٰ حضرت کو کھلایا بھی اور پلایا بھی، خود بٹھا کے کھلایا بھی اور پلایا بھی۔ اس وجہ سے میں کہتا ہوں سید زادہ ہو تو ایسا ہو۔ الحمدللہ آج بھی جو سید زادے ایسے ہیں نا، ان کے قدموں میں جو دھول ہے وہ ابھی ہمارے لیے باعث فخر ہے، اس وجہ سے کہ ان کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دوڑتا ہے۔ لیکن اگر تم نے سیدنا میرے معاویہ کو گالی دی تو تم تو رافضی بن گئے، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا جب تک رافضی نہ ہو تب تک سید کی تعظیم واجب ہے، اور اگر رافضی بن جائے تو اب نہیں، اب نہیں، اس لیے کہ اب وہ سید رہا ہی نہیں۔ تو نہ ہم خارجی رافضی کا چچا، نہ ہم چچا، نہ ہم بھتیجا، یعنی نہ ہم خارجی نہ ہم رافضی، الحمدللہ ہم پکے سنی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو شریعت مطہرہ پر استقامت عطا فرمائے، اہل سنت و جماعت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں اہل سنت پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ کرام سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بے پناہ محبت فرمائے، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے پناہ محبت فرمائے۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ کل کا عنوان جو ہے ہمارا شان اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں، کیا ہے؟ شان اہل بیت قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل بہت لطف آئے گا، لطف تو روزانہ آ رہا ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں جب صحابہ کا ذکر ہو تب بھی بڑا لطف آتا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو تب بھی بڑا لطف آتا ہے، لطف انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا۔ اس لیے سب لوگ مل کر کے نعرہ لگا لیتے ہیں، ہے نا؟ لگائیں گے سب لوگ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، دو مرتبہ کہا کیجیے یا علی یا علی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھوں کی ٹھنڈک دل کا چین، امیر معاویہ ہمارے سردار، کہو امیر معاویہ، امیر معاویہ ان سے افضل، یعنی امیر معاویہ سے افضل کون؟ حیدر کرار، امیر معاویہ ان سے افضل، یزید پہ لعنت بے شمار، یزید پہ لعنت بے شمار، یزید پہ لعنت بے شمار۔ ہم اصحاب محمد کے دیوانے، ہم اصحاب محمد کے، ہم اصحاب محمد کے، ہم اصحاب
असहाब मोहम्मद के, हम आले नबी के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहले सुन्नत व जमात, पहचान मसलके आला हजरत, पहचान मसलके आला हजरत। अल्लाह ताला इसी नारे पर कायम रखे।